آزاد کشمیر حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے مذاکرات ناکام۔ سینئر رہنما جوائنٹ ایکشن کمیٹی سردار عمر نذیر نے مارچ کو آگے بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے آٹے پر سبسڈی بحالی اور بجلی بلوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزراء کو حاصل برات بھی واپس لینے کا مطالبہ۔ چودھری انوار الحق نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس آج وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا۔ اجلاس میں آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال کے حل کے لیے تجاویز پر غور ہوگا۔ آزاد کشمیر میں احتجاج کا سلسلہ 5ویں روز میں داخل۔ مختلف علاقوں سے نکلنے والے قافلے مظفر آباد کی جانب رواں دوا۔ مظفر آباد میں پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ حکومت نے آج بھی تمام تعلیمی ادارے اور سرکاری دفاتر بند رکھنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پہیہ جام ہڑتال کے باعث کاروباری مراکز بند، نظام زندگی مکمل طور پر مفلوج۔ مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بھی بند۔ شہید سب انسپکٹر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا۔ آزاد کشمیر حکومت، وزارت داخلہ کے نمائندے اور دیگر اہم حکام شریک ہوں گے۔ شہباز شریف نے کہا، فریقین سے درخواست ہے کہ مطالبات منوانے کے لیے پرامن طریقہ اختیار کریں۔ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کو اور املاک کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں۔ بدقسمتی سے افراتفری میں کچھ لوگ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے نکل آتے ہیں۔ امید ہے تخریبی عناصر کی کوششوں کے باوجود معاملہ جلد خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا۔ صدر مملکت کا آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پر اظہار افسوس۔ صدر آصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے ارکان کی ملاقات۔ صدر زرداری کہتے ہیں، عوامی مطالبات کو قانون کے مطابق منظور کیا جانا چاہیے۔ تمام اسٹیک ہولڈرز تحمل کا مظاہرہ، مسائل بات چیت سے حل کریں۔ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے اسے فی الفور مستعفی ہو جانا چاہیے۔ 10 ماہ پہلے یہ تحریک چلی کہ بجلی کے بلات کی بنیاد پر عجیب قسم کی حکومت باتیں کرتی رہی اور خود وزیر اعظم باتیں کرتے رہے، آٹا مہنگا نہ کیا جائے، سبسڈی دی جائے۔ یہ تیسری بات تھی آزاد کشمیر کے عوام کے لیے۔ آزاد کشمیر میں فوری انتخابات اور وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ۔ سردار عبدالقیوم نیازی کہتے ہیں، عوام پی ٹی آئی حکومت کو یاد کر رہے ہیں۔ حکومت نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جائز مطالبات مان کر معاہدہ توڑا۔ معاشی استحکام کے لیے نجکاری لازم۔ وزیر خزانہ کہتے ہیں، آئی ایم ایف کی ٹیم سے طویل پروگرام کے لیے آج مذاکرات کا آغاز ہوگا۔ تاجر برادری کو بھی ٹیکس نیٹ میں لائیں گے۔ کرنٹ اکاؤنٹ اور بچت خسارہ کم کرنا ہے۔ ہمیں کہیں اور نہیں، صرف بنگلہ دیش کی ترقی کو دیکھنا ہوگا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سیلز اور انکم ٹیکس کی رعایتیں اور چھوٹ مرحلہ وار ختم کرنے کی تجویز۔ امپورٹڈ ٹریکٹرز پر ٹیکس عائد کرنے پر غور۔ کمرشل امپورٹرز پر ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دیا جائے گا۔ کمرشل درآمد کنندگان کے خریداروں پر دی ہولڈنگ پر ٹیکس چھوٹ ہوگی۔ 3,500 نان فائلرز کی موبائل سمز بند۔ ایف بی آر کے ڈیٹا پر ٹیلی کام کمپنی نے ان نان فائلرز کو سمیں بند کرنے کے حوالے سے میسج کر کے خبر کر دیا۔ 5,000 نان فائلرز تیسری فہرست بھی ٹیلی کام کمپنیوں کو بھیج دی گئی۔ غربت کی چکی میں پسی عوام، حکمرانوں کے شاہانہ اخراجات۔ وفاقی کابینہ اور اراکین کا پیٹرول اور گاڑیوں کی مد میں ماہانہ کروڑوں روپے کے اخراجات کا انکشاف۔ جی ٹی وی نیوز کو موصول دستاویز کے مطابق 1500 سی سی اور بڑی گاڑیوں پر ماہانہ 53 لاکھ روپے خرچ آتا ہے۔ اوسطاً فی وزیر پر بڑی گاڑی استعمال کرنے پر 1,52,000 روپے قومی خزانے سے ادا ہوتے ہیں۔ نئے بجٹ میں کابینہ ممبران کے پیٹرول اخراجات میں کٹوتی کی جائے گی۔ آئی ایم ایف نے بھی حکومتی اخراجات کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس وقت ایک بڑا بحران گندم کا بحران، اور یہ حکومت نے دھوکہ دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو $1 بلین کی گندم امپورٹ کی گئی، اس میں اگر کیئر ٹیکر موجود ہیں یا اس سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت کا یہ تسلسل چل رہا تھا، انہوں نے اپروولز دیے ہوئے تھے، پھر نگراں حکومت آ گئی اور اب پھر پی ڈی ایم 2 آ گئی، تو اب اس پورے عمل میں تو یہ سب ایک ہی جیسے لوگ ہیں۔
انوار الحق کاکڑ کو تحویل میں لینے کا مطالبہ، حکومت پر کسانوں کو دھوکہ دینے کا الزام۔ حافظ نعیم نے 16 مئی کو لاہور مال روڈ پر کسانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں گندم اسکینڈل میں جو بھی ملوث ہو کارروائی کی جائے۔ چیف جسٹس انتخابی دھاندلی کا نوٹس ہے۔ جماعت اسلامی 19 مئی کو پشاور میں خزاں مارچ کرے گی، کسی بھی سیاسی اتحاد کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری، مشرقی رفح میں بموں کی برسات، شہداء کی تعداد 35,000 سے بھی تجاوز کر گئی۔ اسرائیلی ٹینکوں نے متعدد فلسطینی علاقوں کو گھیرے میں لے لیا، علاقہ مکینوں کو گھر خالی کرنے کی وارننگ۔ مصر نے عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف مقدمے میں فریق بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ فلسطین کی آزادی کے لیے تحریک، امریکی جامعات میں مظاہروں اور گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں آج چند مقامات پر تیز ہوائوں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ جنوبی پنجاب اور بلائی سندھ میں گرد آلود ہوائیں چلنے اور بعض مقامات پر گرج چمک۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہ کاغان گھنور کے مقام پر دوسرے روز بھی بند۔ بھاری پتھر ہٹانے کا کام آج پھر شروع کر دیا گیا۔ ہزاروں سیاح، خواتین اور بچے گاڑیوں میں محصور، مقامی مسافر پریشان۔ گرلاٹ چیک پوسٹ سے آگے سیاحوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ کراچی کے مواز موڑ کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے ایک شخص زخمی۔ پاک کالونی نیو کراچی ماڑی پور روڈ پر مبینہ پولیس مقابلے میں 5 لٹیرے زخمی حالت میں گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، موٹر سائیکل اور چھینا گیا سامان برآمد۔ بھارت میں لوک سبھا انتخابات کے چوتھے مرحلے میں آج ووٹ ڈالے جائیں گے۔ 9 ریاستوں اور مقبوضہ کشمیر کے 96 نشستوں کے لیے ووٹر اپنا حق راہ دہی استعمال کریں گے۔ امریکی ریاست الاباما میں فائرنگ، 3 افراد ہلاک، 12 زخمی۔ فائرنگ کا واقعہ پارٹی میں جھگڑے کے دوران پیش آیا۔ شاہینوں کا شاندار کم بیک، رضوان، فخر اور اعظم کا لاٹھی چارج، بلے بازوں نے آئرش بالروں کا بھرکس نکال دیا۔ دوسرے ٹی20 میں پاکستان کی 7 وکٹوں سے فتح۔ میزبان ٹیم نے پہلے کھیل کر 7 وکٹوں پر 193 رنز بنائے تھے۔ قومی ٹیم نے مطلوبہ ہدف 70ویں اوور میں 3 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ محمد رضوان نے ناقابل شکست 75 رنز کی اننگز کھیلی۔ فخر زمان 78 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اعظم خان نے بھی تیز ترین 10 بالوں میں 30 رنز بنائے۔ اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ میں شاندار پرفارمنس دینے والی قومی ہاکی ٹیم وطن واپس پہنچ گئی۔ لاہور ایئرپورٹ کھلاڑیوں کا شاندار استقبال، پھولوں کے بار پہنائے گئے اور پتیاں بھی نچھاور کی گئیں۔ صوبائی وزیر رانا مشہور کہتے ہیں کہ ہاکی ٹیم نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ کھلاڑیوں کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوگی، کھلاڑیوں کو انعامات سے بھی نوازا جائے گا۔ پرائم منسٹر آف پاکستان ان کو پرائم منسٹر ہاؤس بلا رہے ہیں، ان کی جو خدمات ہیں، جو ان کی محنت ہے، اس کو وہ اپریشیٹ کریں گے اور ان کے لیے انعامات کا اعلان کریں گے۔ الحمدللہ، کیونکہ ہاکی جس لیول پہ پہنچ گئی تھی اس کو واپس لانے کے لیے یہ ٹورنامنٹ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا۔ ہم جیتے نہیں ہیں، پر میں نہیں سمجھتا کہ لڑکوں نے جو پرفارم کیا ہے وہ پرفارمنس جو مایوس کن ہے۔ لڑکوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے، شوٹ آؤٹ پہ ہارنا یہ کوئی ہار نہیں ہوتی ہے۔ سو ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ یہی ٹیم انشاءاللہ پاکستان کے لیے دوبارہ ورلڈ کپ لے کے آئے گی۔ قومی ہاکی ٹیم کے کپتان کی نظریں ورلڈ کپ پر۔ لاہور ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو میں بولے، ٹورنامنٹ نہیں جیت سکے لیکن ہماری کارکردگی مایوس کن نہیں تھی، انشاءاللہ یہی ٹیم ورلڈ کپ جیت کر لائے گی۔ سابق اولمپئن رانا مجاہد کا کہنا تھا کہ کھلاڑیوں نے بہت محنت کی، گراؤنڈ میں ان کی کارکردگی بہتر ہوئی۔ ورسٹائل اداکار علاؤدین کو بچھڑے 41 برس بیت گئے۔ علاؤدین نے 300 سے زائد اردو، پنجابی فلموں میں بطور ہیرو، ویلن اور معاون اداکار کے طور پر کام کیا۔ اور بن مانسوں نے آتے ہی تباہی مچا دی۔ کنگڈم آف دی پلانٹ آف دی ایپس نے پہلے ہی ہفتے میں 5 کروڑ 65 لاکھ ڈالر سمیٹ کر باکس آفس کی ٹاپ پوزیشن پر قبضہ جما لیا۔ گزشتہ ہفتے کی چیمپئن فال گائے دوسری پوزیشن پر آ گئی۔